السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ آج آپ کو میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کس طرح سے اپنے عہدے میں توسیع لینے کے لیے کوششیں کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر سن 2016 کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ ان کے سسر ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز امجد جو تھے، انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ نواز شریف کے والد کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے، کچھ بزنس کے معاملات تھے، پراپرٹی کے معاملات تھے، اس وجہ سے بھی۔ لیکن جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو تعینات کرنے کے لیے معاملات زیر غور آئے تھے، اس وقت نواز شریف نے ان سے باقاعدہ گارنٹی لی تھی کہ اگر ان کے اوپر کوئی پرابلم آئے گی، ان کو کسی مشکل میں پڑیں گے تو وہ ان کو بیل آؤٹ کریں گے۔ یہ ان سے پیش کی پرامس اور گارنٹی جو تھی وہ لے لی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاناما کا جب کیس آیا تھا تو اس میں ایسے معاملات تھے جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ جو تھے وہ کردار ادا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ معاملہ جو تھا وہ انٹرنیشنل تھا۔ لہٰذا نواز شریف کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تو سپریم کورٹ سے ہو گئی تھی، لیکن جو معاملہ نیب کی طرف گیا تھا اور جس میں نیب کی جانب سے نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیہائنڈ دا سین اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور اسی وجہ سے جو نواز شریف کی ملک سے باہر جانے کی جو کوششیں جو تھیں وہ کامیاب ہوئیں۔ اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ نواز شریف کے معاملات تھے کہ وہ بیمار ہوں گے، بیماری کو بہانہ بنایا جائے گا، اور پھر اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی، اور پھر ان کے معاملات کو لاہور ہائی کورٹ میں لے جایا گیا، اور پھر اسی طرح سے سارا کچھ جو ان کی بیماری کا، ان کے پلیٹلیٹس کا ڈاؤن ہونا، سارا کچھ یہ سب کا سب ایک گیم کا حصہ تھا، اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ عمران خان نے جب یہ سارا معاملہ ہوا، ان کو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ کس نے کیا، تو انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید تھے ان کو بلا کے پوچھا، اور جنرل فیاض حمید کو ساری تفصیلات جو تھیں وہ بتانی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی یہ اطلاع دے دی تھی کہ نواز شریف کے باہر جانے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو حقائق معلوم ہو چکے ہیں، اور جب انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تو مجھے بھی بتانا پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان جو تھی وہ ایک درار جو تھی وہ پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ آئی ایس آئی کے بہت سارے معاملات جو تھے جنرل قمر جاوید باجوہ جو تھے وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے تھے، اور اس کے اندر جو بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فیاض حمید جو ہیں وہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ گڈی گڈی ہیں اور دوسری طرف میرے ساتھ گڈی گڈی ہیں، یعنی کہ وہ میرے ساتھ بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی ایک اپنے بینیفٹ کے لیے رول پلے کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ اپنے بینیفٹ کے لیے رول جو تھا، اس میں جنرل فیاض حمید آج کے دن بطور آرمی چیف اس عہدے پر فائز ہونا چاہ رہے تھے، یہ انہوں نے اس وقت سوچا تھا، اور اسی لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جی ہاں، جو مجھے معلومات ہیں وہ معلومات یہ ہیں کہ اس وقت فروری 2019 میں معاف کیجیے گا، فروری 2019 میں، جی ہاں فروری 2019 میں جو بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہوا تھا، اور اس میں پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا تھا، جس میں بھارت کے 2 لڑاکا طیارے گرائے تھے، ان کے 2 پائلٹ جو تھے وہ پاکستان نے ان کو قیدی بنا لیا تھا، اور پھر اسی طرح سے انڈیا کا ایک ہیلی کاپٹر جو تھا وہ انہوں نے غلطی سے خود گرا دیا تھا، اور ان کے جو آرمی چیف تھے وہ ہماری ایئر فورس کے نشانے پر آ چکے تھے، اور ان کی جان جو تھی وہ بخش دی گئی تھی۔ لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے کون تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سارے معاملے کے پیچھے امریکہ تھا۔ امریکہ نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ تھوڑی سی بارڈر کے اوپر شرارت کرے۔ انڈیا نے پاکستان کے اندر 2 بم گرائے، جو بم جو تھے وہ ایک خالی جگہ پہ گرے تھے۔
تو بھارت کا یہ تھا کہ یہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی ملٹری نقصان نہیں ہوا، کوئی بلڈنگ تباہ نہیں ہوئی، تو لہٰذا ہم ایک سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی، کیونکہ وہ جھوٹا ہوگا تو لہٰذا اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو اینی ہاؤ ہم اس سے پولیٹیکلی گین بھی کریں گے۔ لیکن اس کے پیچھے جو تھا وہ امریکہ تھا، اور امریکہ اپنے پولیٹیکل الائز کو اور اپنے ملٹری الائز کو جو تھا وہ بچانا چاہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا کے ساتھ سرحدوں کے اوپر کشیدگی چل رہی تھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب جنگ جیسی صورتحال تو اس میں کمانڈ جو ہے وہ تبدیل نہیں کی جاتی، اور انہی دنوں میں جنرل باجوہ کو توسیع دینے کا معاملہ ہوا تھا، کیونکہ اگر جنرل باجوہ کو توسیع نہ ملتی تو نواز شریف کا ملک سے باہر جانا مشکل تھا۔ لہٰذا جو مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ تھا، جس کو انہوں نے آزادی مارچ تھا، وہ آزادی مارچ بنیادی طور پہ نواز شریف اور شریف فیملی کی آزادی کا مارچ تھا۔ وہ آزادی مارچ جو اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن کے کیسز تھے ان سے ان کو بچانا تھا۔ جی ہاں، یہ مقصد تھا۔ پہلی ایکسٹینشن جو تھی وہ اس وجہ سے ہوئی۔ دوسری ایکسٹینشن کے لیے جو ریجیم چینج آپریشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب نواز شریف یہاں سے باہر چلے گئے تو لندن پلان تیار ہوا، اور لندن پلان جو تھا وہ جب تیار کر لیا گیا تو اس میں کس طرح سے ریجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس میں کلیدی کردار جو تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ادا کیا، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ ایک سائفر آیا، سائفر کے اوپر عمران خان نے ملٹری قیادت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو یہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ جو بھی بیرونی سازش ہو رہی ہے ریجیم چینج کی، حکومت گرانے کی، اس کو روکا جائے، لیکن نہیں روکا گیا۔ وہ سائفر جو تھا وہ ایاز امیر اور دیگر کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایڈریس تھا، یعنی کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو کامیاب بنایا جائے، اور پھر 7 اپریل کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور پھر 9 اپریل کو جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح ماورائے آئین، کس طرح قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کے اندر ایک جمہوری حکومت کا تختہ جو تھا وہ الٹ دیا گیا۔ جی ہاں، یہ سول مارشل لا اگر آپ اس کو کہیں تو میرا خیال میں غلط نہیں ہوگا، لیکن بات جو تھی وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے چل رہی تھی۔ جو میرے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی 2 سال کی ایکسٹینشن کا مطالبہ مان لیتے تو پھر ریجیم چینج آپریشن نہیں ہونا تھا، اور اسی طرح سے انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا، لیکن عمران خان جو تھے وہ ان کو سال کی ایکسٹینشن دینا کے حامی تھے۔ اسی طرح سے جب ان کی حکومت تبدیل کر دی گئی تو عمران خان کے ساتھ جو پس پردہ معاملات تھے ان کو پیغام رسانی کی گئی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں 6 مہینے یا سال تک جو ہے ان کو توسیع دی جائے گی۔ عمران خان جو تھے وہ اس بات کو اچھی طرح سے بھانپ گئے تھے کہ ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ ہوگا، اور ایکسٹینشن کے بدلے میں ان سے پرومس کیا جا رہا تھا کہ جلد ارلی الیکشن جو ہے ان کو مل جائیں گے، لیکن عمران خان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ اسی طرح سے جب عمران خان نے لانگ مارچ کا پہلے اعلان کیا تھا 25 مئی کو، تو اس وقت جو طاقت کا استعمال کیا گیا ریاستی طاقت کا، اس کے پیچھے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور عمران خان نے اگر لانگ مارچ اس وقت کال آف نہ کیا ہوتا اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ خون خرابہ ہونے جا رہا تھا تو یقیناً خون خرابہ ہو جاتا، اور اس میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن جو تھی وہ یقینی طور پر ہو جاتی، لیکن عمران خان نے دانشمندی کا ثبوت دیا اور وہ جو عزائم تھے اس کو پورا نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح سے دوبارہ جب عمران خان نے لانگ مارچ کی تیاریاں شروع کی، پھر انہوں نے جلسے کیے، دوبارہ سے قوم کو تیار کیا، اور عمران خان کے خلاف اسی طرح سے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے اور ان کو نااہل کرنے کے لیے، ان کو کسی طرح سے سیاست سے ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر مقدمات کی ایک بارش کر دی گئی، اور ان کے اوپر 30 کے قریب مقدمات جو تھے وہ بنا دیے گئے۔ دہشت گردی کا پرچہ ہوا، توہین مذہب کا پرچہ ہوا، بیرونی فنڈنگ کے مقدمات کا، یعنی کہ ہر طرح سے آپ دیکھیں کہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو، عمران خان کو سیاسی طور پر ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح سے جب عمران خان نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تب بھی ان کو یہ تھا کہ آپ لانگ مارچ جو ہیں وہ لے کر آ جائیں تو آپ کو ارلی الیکشن جو ہیں وہ مل جائیں گے، لیکن بیہائنڈ دا سین عمران خان کو جو معلومات مل رہی تھی، جو کہ انہوں نے خود کہا کہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور
انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ان کو معلومات ملتی ہیں. تو عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ لانگ مارچ اسلام آباد لے کے گئے تو خون خرابے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی ہے اور بڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور یہی وہ چاہتے بھی ہیں. لہٰذا عمران خان نے اپنا لانگ مارچ سلو رکھا. جب عمران خان نے لانگ مارچ کی سپیڈ کو سلو رکھا تو یہ کچھ حلقوں کو اور خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی منصوبہ بندی ناکام ہوتی نظر آئی، اور لہٰذا عمران خان کے اوپر پھر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کی گئی. ان پر کس نے قاتلانہ حملہ کیا انہوں نے وہ نام بھی لے دیے ہیں، اور اس کے اندر جو آخری اشارہ انہوں نے کیا تھا راولپنڈی میں جلسے کے دوران وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف کیا تھا. تو توسیع کے حوالے سے، ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک اور اہم بات بھی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو لانگ مارچ کے درمیان کا عرصہ ہے جس میں آرمی چیف نے امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا، تو دوبارہ سے انہوں نے امریکہ سے یہ بات کی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ بارڈرز کے اوپر کوئی ٹینشن کریٹ کر دے تو اس صورتحال میں بھی ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی ان کو لفٹ نہیں ملی، اور لہٰذا وہ جو ان کے آپشن تھا دوبارہ سے 27 فروری جیسی صورتحال بنانے کا، وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک خواہش جو تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے پھر امریکہ میں ہوتے ہوئے ہی یہ بیان دیا تھا کہ وہ اپنے ٹائم پر عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. جی ہاں، تو یہ ایکسٹینشن میں کے حوالے سے قمر جاوید باجوہ جو تھے وہ کرسی چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اور وہ یہ جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کل جب چینج آف کمانڈ تھی تو کس طرح سے جب وہ چھڑی دے رہے تھے نئے آرمی چیف کو، اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جس طرح سے اپنے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو تھے وہ ان سے گلے میں لگنا چاہ رہے تھے، ان کو جھپی ڈالنا چاہ رہے تھے، لیکن جنرل عاصم منیر جو تھے وہ اپنی جگہ پر بالکل کھڑے رہے، اور یہ ان کے اندر اعلیٰ ڈسپلن اور پروفیشنلزم جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پیشہ ورانہ جو ان کی تربیت ہوئی ہے اس کی عکاسی تھی. مجھے ایٹ لیسٹ کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں جنرل عاصم منیر کے اس باڈی لینگویج کو، اس جیسچر کو سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور وہ پروفیشنل سولجر کے طور پہ ہی بطور آرمی چیف پاکستان کے لیے بہت کچھ کر کے جائیں گے، بہت بڑے کارنامے کر کے جائیں گے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ وہ گمنام ہو جائیں گے لیکن ان کی روح جو ہے وہ ادارے کے ساتھ رہے گی. مجھے نہیں لگتا جنرل قمر جاوید باجوہ کہ کوئی آپ کے روح جو ہے نا اس کا بھی طلبگار ہوگا. سب پورے ملک میں شکر کے نفل جو تھے وہ ادا کیے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ ایک عذاب ملک جس میں ملک آ چکا تھا اس سے ملک بچ گیا، اس سے چھٹکارا حاصل ہوا، اور آج ایک نیا دن تھا، ایک نئی صبح کا آغاز تھا. اور تمام پاکستان کی قوم جو ہے وہ دعا کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس سے ایک معاشی عذاب جو ہے وہ گھر گھر میں نافذ ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اس کو جلد سے جلد چھٹکارا حاصل ہو. جہاں تک گمنامی کا تعلق ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ آپ نہ صرف گمنام رہیں گے بلکہ آپ کا کوئی نام ہی نہیں رہے گا. جو آپ نے ظلم و ستم اور غداری اس ملک کے ساتھ کی ہے اس کے لیے قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.